جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا کامران، معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور معاشی استحکام نہ آیا، مجھے جو خوف اب آ رہا ہے، اور میں نے 3 مہینے پہلے جب کہا تھا تو سب مجھے پڑ گئے کہ جی عمران خان کہہ رہے ڈیفالٹ پہ، اور میں نے کہا سیکیورٹی پاکستان کی متاثر ہوگی. اگر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، جو پھر اس وقت بیل آؤٹ کریں گے، میرا یہ خدشہ ہے کہ وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہمیں کہیں گے یہ چیزیں کرو تو تب ہم پیسے دیں گے اور ہمیں کمزور کر دیں گے. تو میں نے تب کہا تھا، انہوں نے کہا میرے اوپر غداری کا پیپر ہونا چاہیے. مجھے اب یہ خوف ہے کہ جس طرح یہ جا رہے ہیں، ان کے پاس تو اب کوئی گورنمنٹ کے پاس آنسر نہیں ہے، کوئی حل ان کے پاس نہیں رہ گیا. جس طرف یہ جا رہا ہے، اگر اس ملک میں سیاسی استحکام جو صرف الیکشن سے آ سکتا ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ ایک طرف سیلاب، اور یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے اگر ڈیفالٹ ہو گیا. تو خان صاحب پھر کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمیں فوری طور پہ ریلیف دینا ہے، لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، اور اس جو پریکیریس آپ نے خود اکانومی کی صورتحال بتائی، شاید اس سے بھی زیادہ سیریس ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ پاکستان میں اتنی ٹف اکنامک چیلنجز میں نے نہیں دیکھے ہیں، اور اس وقت تو بالکل ایک بریکنگ پوائنٹ ہے. تو اس کو ہمیں فوری طور پہ کسی حد تک جو انیشل ای آر ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے، ایمرجنسی کا جو ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے، کہ اس کو کم از کم اس قابل تو کریں کہ ہم اب الیکشن کا جو پوری ایک ٹرموائل ہوتی ہے اس کو افورڈ کر سکیں. یا آپ کہتے ہیں کہ واٹ ایور کوئی بھی ہو، اس کو فوری طور پہ ہمیں الیکشن موڈ میں پھر بھی جانا چاہیے؟ دیکھیے کامران، جب یہ گورنمنٹ، جب ہم گئے ہیں، جب عدم اعتماد آیا ہے، تو ڈالر تھا 178 روپے کا. 6% گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی تاریخ میں. 17 سال کے بعد سب سے تیزی سے اکانومی گرو کر رہی تھی. انڈسٹریل پروڈکشن بڑی دیر کے بعد 11% پہ پہنچی تھی، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے. ہماری 4 بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار تھی. کسانوں کے پاس پہلی دفعہ اتنا پیسہ آیا تھا. ریکارڈ سیلز تھی گاڑیوں کی، موٹر سائیکلز کی. اس دوران ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی. یہ سمجھیں کہ ملک کے پاس پیسہ آ رہا تھا، اور جو ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں، ہمارے پاس ڈالر ریکارڈ ریمیٹنسز 31 ارب ڈالر، 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ریکارڈ تھی. یہ تھا جناب جب یہ انہوں نے سازش کر کے، عدم اعتماد کر کے، بیرونی سازش کے ساتھ گورنمنٹ گرائی. میرا اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اکانومی ادھر جا رہی تھی، اور میں آپ کو کامران یہ بتاؤں کہ میں نے جو یہاں ملک کی طاقت ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، میں نے ان کو وارن کیا تھا کہ انٹرنیشنلی ایک بڑا پرابلم آیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل. انرجی کی قیمتیں اوپر جا رہی تھیں. ہمارے دور میں پیٹرول جو تیل تھا انٹرنیشنلی، وہ $103 سے لے کے $115 پہ گیا. تو جب وہ تیل اوپر جاتا ہے، 25% تو ہماری جو امپورٹس ہیں وہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. تو ہم بڑی مشکل سے اپنی اکانومی سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے کہا کہ اگر یہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، کسی سے اکانومی نہیں سنبھالی جائے گی، اور ان سے خاص طور پہ میں نے یہ کہا، ورڈ یوز کیا کہ ٹیل سپن میں چلی جائے گی، اکانومی نیچے جانی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد شوکت ترین کو میں نے بھیجا ہے انہی کو، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اگر سازش ہو رہی ہے، کامیاب ہوگی، ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اب کامران یہ انہوں نے ہو گیا جو آپ کے سامنے تھا. اگر تو یہ اکانومی سنبھال لیتے، اگر ان کے پاس کوئی پلان ہوتا، سوائے پلان یہ کہ جو آج اپنے کرپشن کے کیسز معاف کر رہے ہیں، NRO لے لیا، جو نیب کی امینڈمنٹس کی، اب رمضان شوگر مل میں بھی کلیئر ہو گئے، FIA سے بھی کلیئر ہو گئے، وہ جو مقصود چپراسی کے کیسز تھے. ان کا پلان تو صرف یہ تھا. اب انہوں نے اکانومی سنبھالی نہیں، مارکیٹ پینک کر گئی، روپیہ گرنا شروع ہو گیا، سٹاک ایکسچینج نیچے، قیمتیں اوپر. انہوں نے IMF نے جب ان کے اوپر زور لگایا، انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. آج مجھے بتائیں، نہ باہر کسی کو کانفیڈنس ہے، ساری کریڈٹ ایجنسیز نے ان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. یہ جو بانڈ جب 50% پہ اب ڈسکاؤنٹ ہے پاکستان کا، اس کا مطلب کسی نے قرضے نہیں دینے. اور IMF تو میں ویوز کے لیے ایک صرف فائنل چیز کہوں کہ پاکستان کو جو ایکسٹرنل فائنینسنگ چاہیے وہ ہے $30 ارب. IMF کے پیسے
ورلڈ بینک کے پیسے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی پیسے مل جائے نا ان کو, تو مشکل سے 6-7-8 ارب ڈالر ہوگا. تو باقی پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ اب کسی نے پیسے تو دینے نہیں ہے پاکستان کو. جب آپ کا بانڈ 50% پہ ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے, یعنی جب 50% پہ وہ آپ کے بانڈز لینے کے لیے تیار ہیں, تو کس نے 4% پہ آپ کو سود کے اوپر پیسہ دینا ہے؟ سو پاکستان بڑا سیریس ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اور یہ ہے خطرناک چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے, الیکشن کرواؤ, سیاسی استحکام لے کے آؤ, اسی سے پھر معاشی استحکام آنے کی چانس ہے.